پتھریلی سڑک پر بگی پوری رفتار سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ پروفیسر ونڈفورڈ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ منزل نزدیک آ گئی ہے، لیکن پروفیسر کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ اسے وارسک کا خط اس وقت موصول ہوا جب وہ لنڈن کلب کے پر رونق احاطے میں بیٹھا بیئر سے جی بہلا رہا تھا۔ وارسک اس کا بہت گہرا دوست تھا۔ وہ خط ملتے ہی چل پڑا تھا۔ اس کی بگی اس وقت آسٹریلیا کے ویران دیہاتی علاقوں سے گزر رہی تھی۔ وہ آنے والے لمحوں سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ ماورائی علوم سے تو اسے ہمیشہ ہی دلچسپی رہی تھی۔ برسوں پہلے جب وہ ایک نوجوان طالب علم تھا اور علم کیمیا کی تعلیم پا رہا تھا، تبھی اسے ماورائی علوم سے دلچسپی پیدا ہو گئی، اور یہی تو وہ بات تھی جو اس کے اور نواب وارسک کے درمیان دوستی کا باعث بنی تھی۔ اور وارسک نے ونڈفورڈ کو اپنی اس مہم میں شریک کر لیا، جو وہ اپنے آبائی مکان پر قابض روح کو بھگانے اور اس سے نمٹنے کے لیے شروع کرنے والا تھا۔ نواب وارسک کا آبائی گھر آسیب زدہ تھا اور پچھلی نسل سے اس کے خاندان کے لیے ناقابل رہائش تھا۔ سڑک نے جو ہی ایک موڑ پر بل کھایا، قلعے کی پتھریلی دیوار نمودار ہو گئی اور اس نے راستے کو قدرے تنگ کر دیا تھا۔ کوچوان پروفیسر کے عین سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے پروفیسر سامنے کا منظر بخوبی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بگی ایک بوسیدہ قلعے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہی ونڈفورڈ کی منزل تھی۔ وہ بگی سے نیچے اتر کر آیا۔ اپنا بھاری سوٹ کیس سنبھالے وہ عمارت کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ونڈفورڈ نے دروازے پر دستک دی اور عمارت کا جائزہ لینے لگا۔ قلعہ نما یہ عمارت ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھی، جس کے سامنے کھلا میدان تھا۔ عمارت کی دیواریں مضبوط اور بلند تھیں۔ یہ ایک مستقل عمارت تھی، جس کی دیواریں خردرو جنگلی بیلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ چند سیکنڈ بعد ہی اسے قدموں کی چاپ سنائی دی جو دم بدم دروازے کے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ پھر کفل میں کنجی گھومنے کی آواز آئی اور بھاری بھرکم دروازہ شور مچاتا ہوا کھل گیا۔ پروفیسر ونڈفورڈ کے سامنے بے ہنگم جسم کا مالک ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے دستانے پہن رکھے تھے اور لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے اس کی زرد روشنی میں ونڈفورڈ کو غور سے دیکھا۔ اس کی اندر دھسی آنکھیں تاریکی میں شعلوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ چند ثانیے بعد بغور اسے گھورتا رہا، پھر اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے ونڈفورڈ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی ونڈفورڈ نے دروازہ عبور کیا اور عمارت کے اندر قدم رکھا، بوڑھے آدمی نے دروازے کو پھر سے مقفل کر دیا۔ ونڈفورڈ کا جسم لمحہ بھر کے لیے خوف سے مفلوج ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے خوف انداز میں بوڑھے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اندھیری اور سرد گیلری میں سے گزرنے لگا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں راہداریاں ایک تاریک غار کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹھنڈی راہداری کو عبور کر کے وہ ایک ہال میں پہنچ گیا۔ آتش دان میں آگ روشن تھی۔ ہال کا فرنیچر قدیم طرز کا تھا، جو صرف چند کرسیوں اور ایک میز پر مشتمل تھا۔ میز پر 2 موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کے شعلے سیدھی انگلی کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے اور بالکل ساکت تھے، ان میں ذرا بھی حرکت نہ تھی۔ بوڑھے نے ونڈفورڈ کو بیٹھنے کے لیے کہا اور ایک پیالے میں گرم سوپ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے خاموشی سے سوپ پینا شروع کر دیا۔ جو ہی پیالہ خالی ہوا، بوڑھے نے جیب سے ایک بند لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ پروفیسر ونڈفورڈ نے اپنی کرسی گھسیٹ کر میز کے قریب کی اور لفافے کو کھولا۔ لفافہ کھولتے ہی ایک مڑا توڑا کاغذ اس کے ہاتھ میں آ گیا، جس پر شکستہ تحریر میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تحریر کا انداز اس خط سے مشابہ تھا جو اسے لنڈن کلب میں موصول ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ تحریر نواب وارسک کے ہی ہاتھ کی تھی۔ اس نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے دوست، حالات میں بہت تیزی سے تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ جس وقت میں نے تمہیں لنڈن کلب کی معرفت خط لکھا تھا، تب مجھے یقین تھا کہ میں اپنے آبائی مکان پر قابض بدروحوں کا خاتمہ کر دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لہٰذا میں نے اکیلے ہی بدروحوں کو بھگانے کا عمل شروع کر دیا۔ بدروحوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے خوف زدہ کیا جائے، مگر میں اس کے مقابلے میں ڈٹا رہا۔
میں بالکل بھی اس بات سے بے خبر نہیں تھا کہ بدروحوں کو فنا کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا عمل اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا کہ علم کیمیا کے فارمولے۔ اس مرحلے پر مجھے تمہارے علم کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور تمہیں خط لکھنے کے بعد تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن میری جلد بازی کی عادت مجھے لے ڈوبی۔ اپنی ابتدائی کامیابی اور حد سے بڑھ جانے والی خود اعتمادی نے مجھے یہ مہم جاری رکھنے پر اکسایا۔ کل رات جب 14ویں رات کا چاند نیلے آسمان پر جگمگا رہا تھا، میں نے ایک ویرانے میں ان بدروحوں کو بلانے کا عمل شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد ہی فضا خوفناک قہقہوں سے گونج اٹھی اور ہوا میں ناخوشگوار بو پھیل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نادیدہ بھاری وجود نے مجھے دبوچ لیا ہو۔ میری پسلیاں کڑکڑا رہی تھیں، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور عمل جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد قہقہوں کی آواز مدھم ہوئی اور بدبو بھی معدوم ہو گئی۔ اب میں خود کو نادیدہ دباؤ سے آزاد محسوس کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرے رگ و پے میں مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ صورتحال میرے کنٹرول میں تھی۔ میں نے عمل ختم ہوتے ہی بوتلوں کا محلول پیالے میں انڈیلنا شروع کر دیا، اور جب آخری بوتل بھی خالی ہو گئی تو مطمئن ہو کر نیچے انتظار کرنے لگا۔ لیکن پھر جو ہوا وہ میری توقع کے برعکس تھا۔ محلول آہستہ آہستہ پکنے کے بجائے ایک دم ابلا اور بھاپ بن کر پیالے میں سے غائب ہو گیا۔ میں یکدم ہی نڈھال ہو گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن یہ پشیمانی بعد از وقت تھی۔ اب میرے لیے اس کمرے سے نکلنا اور بدروحوں کے شکنجے سے بچنا محال ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، شاید میں قریب المرگ ہوں۔ میرا ملازم کورل، جس پر آسیب کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، تمہاری خدمت کے لیے موجود ہے، تو مجھے اس سحر زدہ ماحول سے نکالنے میں میری مدد کر دو۔ کورل تمہیں میرے کمرے میں لے آئے گا، کیا جانے میں تمہیں زندہ ملوں یا مردہ۔ میرے دوست، میری مدد کرو۔ تحریر بے ربط اور ٹوٹی پھوٹی تھی، لیکن اس تحریر سے پروفیسر ونڈفورڈ کی حالت سمجھ لینے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی۔ خط تہہ کر کے اس نے جیب میں رکھا اور سر جھکا لیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ نفرت بھری نظریں جن میں حقارت کا سمندر موجزن تھا، لیکن جو ہی ونڈفورڈ نے اپنا سر اٹھایا، کورل کے چہرے سے نفرت کے آثار غائب ہو گئے۔ اب اس کا انداز خوشامدانہ تھا اور چہرے پر مسکینیت طاری تھی۔ ونڈفورڈ نے کرسی پیچھے کھسکائی اور اٹھتے ہوئے کہا، مجھے اپنے آقا کے کمرے میں لے چلو۔ کورل کی آنکھوں میں تیز چمک ابھری، لیکن فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ ایک اندھیری راہداری سے گزر کر وہ دونوں ایک دروازے کے پاس جا پہنچے۔ کورل نے دروازہ کھولا اور تعظیمی انداز میں جھک کر ونڈفورڈ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ٹارچ دائیں ہاتھ میں دبائے ونڈفورڈ بے دھڑک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ جو ہی کمرے میں گھسا، عقب سے ایک زوردار آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب وہ اکیلا اس کمرے میں کھڑا تھا، جسے وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ ہوا میں نمی اور بدبو تھی۔ گرد سے اٹے فرش پر چوہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ اس کمرے سے گزرتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا، جہاں جلتی ہوئی چند موم بتیاں تھیں اور آتش دان میں سلگتی آگ تھی، جس کے شعلے دیواروں اور چھت پر بھیانک سایوں کے روپ میں رقصاں تھے۔ کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک میز پر ایک کتاب اوندھی رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے نزدیک ہی رنگدار محلول کی بوتلیں اور سیاہ پتھر کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، جس پر اس کا دوست نواب وارسک چت پڑا تھا۔ اس کے چہرے سے خوف آیا تھا۔ ونڈفورڈ کو دیکھ کر اس کے خشک ہونٹ خفیف انداز میں لرزے، مگر حلق نے آواز کو گزرنے کا راستہ دینے سے ہی انکار کر دیا۔ وارسک شدید کرب کے عالم میں تھا اور بے چینی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کے سرہانے ایک بھری ہوئی بندوق رکھی تھی، جس میں سے صرف ایک ہی گولی چلائی گئی تھی۔ ونڈفورڈ نے دیکھا میز پر بدروحوں کو بھگانے میں کام آنے والا عملیات کا سارا سامان موجود تھا۔
وہ میز کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ بے خیالی میں اس نے میز کے تخت کے نیچے ہاتھ پھیرا تو اس کی انگلیاں کسی سخت سی چیز سے ٹکرائیں۔ اس نے جھک کر اسے باہر نکال لیا۔ یہ ایک سیاہ ڈائری تھی جسے ٹیپ کی مدد سے میز کی نچلی سطح پر چپکا دیا گیا تھا۔ ونڈفورڈ نے کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا اور ڈائری کے ورق الٹ پلٹ کرنے لگا۔ ڈائری کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، البتہ کہیں کہیں اس میں طویل اندرجات بھی موجود تھے۔ ڈائری میں جیمز کا نام لکھا ہوا تھا۔ ونڈفورڈ چونک پڑا۔ جیمز اس کے دوست وارسک کے باپ کا نام تھا۔ ونڈفورڈ کی نظر ایک صفحے پر تو جم ہی گئی۔ یہ ایک طویل عبارت تھی۔ اس میں لکھا تھا، میرے چاچا کاؤنٹ فیئر کچھ عرصے سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ محل میں گوشہ نشین ہیں۔ زمینوں کی دیکھ بھال، شکار اور گھوڑ سواری کے علاوہ انہیں کوئی شوق نہیں رہا۔ میں کیونکہ ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا ہوں، لہٰذا انہوں نے میری پرورش اس انداز میں کی ہے جیسے میں ان کا ہی اپنا بیٹا ہوں۔ پروفیسر ونڈفورڈ نے ڈائری کے اور ورق الٹے۔ چند صفحے خالی تھے۔ پھر ایک جگہ لکھا تھا، نہ ہی انہوں نے وارفنڈ میں عطیہ دیا، نہ فوجی بھرتی میں لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور نہ ہی اپنے نوابانہ اخراجات کم کیے۔ البتہ انہوں نے لندن کے ایک اخبار کو خط ضرور لکھ دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ کسی جنگی مہاجر کو ان کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ اب یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اخبار کی طرف سے جو مہاجر ان کے پاس پہنچا وہ ایک عورت تھی، گونگی عورت۔ وہ بیلجیم کی رہنے والی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 25 برس کی تھی۔ وہ عورت اسی عمارت کے ایک کمرے میں رہنے لگی۔ وہ چمکدار چہرے اور بالوں سے بھرے ہاتھوں کی مالک تھی۔ صفائی پسند بالکل نہ تھی اور بے حد کھاتی تھی اور بے حد سوتی تھی، یا پھر صوفے پر بیٹھے کتابیں پڑھتی رہتی تھی۔ اس لڑکی کے آنے سے میرے چچا کی زندگی عجیب تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ اس میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ وہ لڑکی صرف کھانے کے وقت ان کے سامنے آتی تھی اور اپنا چہرہ کچھ سنوار لیتی تھی۔ وہ لڑکی میرے چچا کی توجہ کا ایسا مرکز بنی کہ دھیرے دھیرے میرے چچا اس سے باپ جیسی محبت کرنے لگے۔ جنگ ختم ہو گئی، سارے مہاجرین اپنے اپنے وطن واپس جانے لگے، لیکن اس لڑکی کے بیلجیم جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے چچا نے اسے قانونی طور پر گود لے لیا تھا۔ مجھے اس بات کی خبر ہوئی تو سخت افسوس ہوا۔ ایک ایسی شخصیت کو میرے مقابلے پر ترجیح دی گئی تھی جو بالکل گواروں کی طرح رہتی تھی اور انہی کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ بہرحال اس کے باوجود میں ہر سال یہاں آتا رہا۔ میں چچا پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ ڈائری کا ورق اس جگہ پہنچ کر ختم ہو گیا تھا۔ ونڈفورڈ نے مزید اوراق پلٹے۔ ایک جگہ وہ رک گیا۔ اب میں یہاں 3 برس بعد آیا ہوں اور ارادہ ہے کہ 1 ہفتہ یہاں رک کر واپس چلا جاؤں گا، لیکن جس شام میں یہاں پہنچا تو رات کے کھانے پر دیکھا کہ چچا کچھ پریشان سے تھے، جیسے اندر ہی اندر ان کو کوئی کرب کھائے چلا جا رہا ہو۔ وہ بیلجیم لڑکی اس طرح ہٹی کٹی تھی بلکہ اب تو ایک عورت لگنے لگی تھی۔ کھانے کے دوران میرے چچا نے سرگوشی میں مجھ سے کہا کہ میں ان کے کمرے میں ملوں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اپنے جائیداد والے فیصلے پر پشیمان ہوں اور اسی بارے میں مجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہوں۔ اسی وقت آتش دان میں لکڑی چٹکنے کی آواز آئی۔ میں نے خاموش ہو کر پہلے اس کی طرف دیکھا، پھر چچا کی طرف، اور کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ چچا کاؤنٹ فیئر نے مجھے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا، آج سے 25 برس پیشتر انہوں نے ایک خاتون ہاؤس کیپر کو ملازمہ رکھا تھا۔ اس دراز قد ہاؤس کیپر کی عمر 30 کے قریب تھی۔ چچا نے مجھے اس کی چال چلن کے بارے میں تو کچھ بتایا نہیں، البتہ یہ ضرور کہا کہ وہ عورت بعض غیبی طاقتوں کی مالک تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ عورت چچا کے پاس آئی اور کہا، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میری کوکھ میں تمہارا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ اس عورت کو امید تھی کہ چچا اس سے شادی کر لیں گے، مگر وہ یہ سن کر برہم ہو گئے۔ چچا نے اسے صرف اس وقت تک محل میں ٹھہرنے کی اجازت دی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس عورت نے چچا کی برہمی کو نظر انداز کر دیا اور کسی پراسرار زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ چچا نے اس عورت کو محل کے ایک دور والے کمرے میں منتقل کر دیا۔
اور ایک نئی خاتون ہاؤس کیپر رکھ لی۔ چند ماہ بعد اس عورت نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ ملازم کی زبانی چچا کو معلوم ہوا کہ عورت قریب المرگ ہے اور انہیں یاد کرتی ہے۔ چچا اگرچہ اس سے متنفر تھے تاہم اس سے ملنے چلے گئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ عورت پھر سے کچھ بڑبڑاتی اٹھی اور چچا کو دیکھتے ہی بولی، یہ لڑکا تمہارا جانشین ہے۔ میں نے اس لڑکے کو بتا دیا ہے کہ اسے مستقبل میں کیا کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکا واقعی میرا بچہ ثابت ہوگا۔ یہ میرا انتقام تم سے اور تمہاری اولاد سے لے گا۔ میری روح اس کی مدد کرے گی۔ عورت کا تیز لہجہ اور بگڑے تیور دیکھ کر چچا سہم گئے، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایک ناجائز بچہ اس کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ پھر جب واپس آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کے دونوں ہاتھوں کی تیسری انگلیاں غیر معمولی طور پر بڑی تھیں۔ چچا سانس لینے کے لیے رک گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ چچا کی بات سن کر میں نے کہا، تیسری انگلی بڑی تھی، اس سے کیا ہوتا ہے اور اس لڑکے کا کیا بنا؟ چچا نے بتایا کہ محل کے ایک ملازم کی بیوی نے اس عورت کی موت کے بعد اس لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ 10 سال اس کے ساتھ رہا اور پھر کہیں فرار ہو گیا۔ ہلکے سے وقفے کے بعد وہ پھر بولے، اور جہاں تک دونوں ہاتھوں کی تیسری انگلیاں بڑی ہونے کا تعلق ہے تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا، ایسے افراد ویمپائروں کی سی خصلت رکھتے ہیں۔ وہ بظاہر تو انسان ہوتے ہیں لیکن عموماً رات کے وقت وہ ویمپائر بن جاتے ہیں اور انسان یا جانور جو بھی سامنے آئے انہیں مار کر اس کا خون پیتے ہیں، شہرک کا گرم خون۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ مجھے چچا سے پہلی بار اس عورت کی بد دعا کا علم ہوا تھا اور پہلی بار اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ میں ان کا جانشین نہ تھا۔ میرے اگلے 2 دن خاصے بے چینی میں گزرے۔ بعض اوقات تو رات کے وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی میرے کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہا ہو۔ صبح ناشتے میں چچا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکار کا پروگرام بنا لیا۔ ناشتے سے فراغت پا کر میں اور چچا چند ملازموں کے ہمراہ جنگل میں گھس گئے۔ شام ڈھلنے کے ساتھ ہی ہم چند ہرنوں کے ساتھ واپس محل کی طرف لوٹ پڑے۔ میں اور چچا سب سے آگے تھے جبکہ باقی ملازمین پیچھے تھے۔ ابھی ہم محل سے 300 گز کے فاصلے پر ہی تھے کہ یکایک گھوڑے ہنہنائے اور رک گئے۔ ان کی ہنہناہٹ سے خوف آیا تھا، جیسے کسی غیر مرئی شے کو دیکھ کر ڈر گئے ہوں۔ وہ محل کے دائیں طرف ان پیڑوں کو دیکھ رہے تھے اور بے چینی سے اپنے پاؤں زمین پر مار رہے تھے، جن کے پیچھے محل والی سڑک تھی۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے ساتھ ہی درختوں کے اس پار ایک بھیانک غراہٹ سنائی دی اور پھر پروں کی پھڑپڑاہٹ۔ آواز سے اندازہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی روتے روتے ہنس پڑا ہو۔ غراہٹ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فضا میں خاموشی طاری ہو گئی، گہری پاگل کر دینے والی خاموشی جو انسان کے اعصاب کو شکستہ کر ڈالے۔ اس خاموشی میں مجھے اپنا دل دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یکایک چچا نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور درختوں کی طرف لپکے۔ میں ان کے پیچھے تھا اور میرے پیچھے دوسرے تمام ملازمین تھے۔ درختوں کے اس پار میدان میں کپڑوں کا ایک ڈھیر سا پڑا ہوا تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو پتہ چلا یہ وہی بیلجیم لڑکی تھی جسے چچا نے گود لیا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر کی جانب ابل رہی تھیں اور نرخرے کا گوشت بری طرح چبا لیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کے خد و خال مسخ ہو کر رہ گئے تھے، وہ مر چکی تھی۔ چچا دھاڑے مارتے ہوئے اس پر گر گئے۔ ڈائری کی عبارت جہاں پہنچ کر ختم ہو گئی تھی، ونڈفورڈ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور ڈائری کے باقی ورق الٹنے لگا۔ سارے صفحے سادہ تھے، صرف آخری صفحے پر 2-3 سطر لکھی ہوئی تھی۔ لکھا تھا، اس بیلجیم لڑکی کی موت کے بعد اب میں لارڈ فلیئر کی جائیداد کا مالک ہوں۔ ونڈفورڈ نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، پھر اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ لارڈ جیمز کے بیٹے وارسک کے کمرے میں اسی میز پر عملیات کا سارا سامان موجود تھا۔ ونڈفورڈ نے گہری نظر سے ان کا جائزہ لیا اور میز کی طرف بڑھا۔ وارسک کی حالت اس دوران مزید خراب ہو چکی تھی۔ اس کا جسم تشنجی انداز میں مڑ گیا۔ وہ بار بار تکیے پر اپنا سر مار رہا تھا۔
اور گردن اس طرح ادھر ادھر گھما رہا تھا جیسے کسی نادیدہ ہاتھ کی گرفت میں آنے سے بچنے کی کوشش کر رہا۔ ونڈفورڈ ماورائی علوم کا ماہر تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اس علوم میں گزارا تھا۔ وہ جلد ہی عالم ارواح سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو ایک عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وارسک کے بستر پر فضا میں ایک سیاہ ہیولا چکر کاٹ رہا تھا، ایک انسانی خون چوسنے والی بدروح جو اپنی بقا کے لیے وارسک کی باقی ماندہ سانسوں کا سہارا لینا چاہتی تھی۔ اس کا مدھم ہیولا بے جان لوتھڑی کی طرح ہوا میں تھرک رہا تھا اور بار بار وارسک کی طرف لپک رہا تھا۔ پروفیسر ونڈفورڈ زیر لب بڑبڑایا اور بدروح کے خاتمے کے عمل میں مصروف ہو گیا۔ اسے اپنا عمل شروع کیے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اسی وقت اچانک ایک تیز آہٹ ہوئی، جیسے کوئی پرندہ پھڑ پھڑایا ہو۔ ونڈفورڈ نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ زرد چاندنی میں کوے کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں ایک آگ سی نکل رہی تھی۔ اس کے پنجے کسی خنجر کی طرح نوکیلے تھے۔ کوے نے ونڈفورڈ کو اپنی جانب گھورتے دیکھا تو غصیلے انداز میں چلایا اور اپنے پنجے شیشے میں گاڑ دیے۔ اس کی منحوس اور مکروہ آواز ونڈفورڈ کے کانوں میں گرم سلاخیں بن کر اتر گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، یکایک ایک زوردار چھناکا سا ہوا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ ونڈفورڈ سہم کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کے ہونٹ اب بھی مسلسل حرکت میں تھے۔ اس نے عمل پڑنا بند نہیں کیا تھا۔ بھیانک پرندہ اپنے وزنی اور بھدی پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا کمرے میں آ گیا اور چیختا ہوا اس کی طرف ایسے حملہ آور ہوا جیسے اس کی گردن ادھیڑ کے رکھ دے گا، لیکن وہ کوشش کے باوجود اس کے قریب نہ آ سکا۔ جو عمل وہ پڑھ رہا تھا اس نے اس کے گرد دیوار سی بنا دی تھی جو نادیدہ تھی۔ وہ بار بار اس پر جھپٹنا چاہتا، لیکن اس نادیدہ دیوار سے ٹکرا کر پیچھے ہٹ جاتا۔ اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ سیاہ پہاڑی کوے نے ایک مرتبہ پھر اس پر جھپٹنے کے لیے پر تولے، لیکن پھر اس کے سر پر ایک چکر کاٹ کر بھدی سی آواز میں چیختا ہوا ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں یکلخت ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ ونڈفورڈ پھر سے عمل میں مصروف ہو گیا۔ وارسک کے بستر پر فضا میں چکر کھاتی بدروح نے اپنی جگہ بدل لی۔ وہ وارسک کے بجائے اب اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ ونڈفورڈ کے لبوں کی حرکت میں تیزی آ گئی۔ اب اس کی اور وارسک کی جان اسی صورت میں بچ سکتی تھی کہ عمل جلد از جلد مکمل کر لیا جائے، لیکن جلد بازی میں خود کو بھی نقصان پہنچنے کا احتمال تھا۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ خود بھی اس حالت کو پہنچ جاتا جس سے وارسک دوچار ہے۔ اس خطرے سے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت تھی، اور وہ یہ کہ یہ عمل احتیاط سے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا جائے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی چمکیلے ڈائل والی گھڑی پر نظر ڈالی۔ کیمیائی عمل کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے کام میں جٹ گیا۔ اس نے پہلی بوتل کھولی اور اس محلول کو پیالے میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ جو ہی محلول کا آخری قطرہ پیالے میں پہنچا، کمرہ یکایک ہی ایک خوفناک قہقہوں سے بھر گیا۔ چند ثانیے تک کمرے میں دہشت ناک قہقہے گونجتے رہے، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ محلول پک رہا تھا اور اس کی بو پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد ہی کمرہ بھاپ سے بھر گیا۔ قہقہے اس بار پھر گونج اٹھے اور بدروح کا سایہ ونڈفورڈ کے سر پر منڈلانے لگا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کا لمس اسے اپنے گرد اور منہ کے قریب محسوس ہونے لگا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی 5 سیکنڈ باقی تھے۔ ایک محلول کو پیالے میں انڈیل لینے کے بعد دوسرا محلول پیالے میں ڈالنے کے لیے چند سیکنڈ کا وقفہ ضروری تھا، اور یہی غلطی وارسک سے ہوئی تھی۔ اس نے وقفہ دیے بغیر تمام محلول پیالے میں انڈیل دیے اور پھر اس حالت میں پہنچ گیا۔ 1 سیکنڈ اور گزر گیا۔ ابھی 4 سیکنڈ باقی تھے۔ اس نے محلول کی آخری بوتل کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ 4 سیکنڈ اسے 4 صدی کے برابر لگ رہے تھے۔ گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی جیسے ہانپتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کی طرح جو بھوک پیاس سے نڈھال ہو اور تپتی ریت میں سینے کے بل آگے کی جانب رینگ رہا ہو۔
بالآخر 4 سیکنڈ بھی گزر گئے۔ ونڈفورڈ نے پھرتی سے ہاتھ میں پکڑی بوتل کا محلول پیالے میں انڈیل دیا۔ ایک ثانیے کی تاخیر بھی مہلک ثابت ہو سکتی تھی، وارسک کے ساتھ ہی خود اس کے حق میں بھی۔ جو ہی محلول کا آخری قطرہ پیالے میں پہنچا، محلول ابلنے لگا۔ اس میں نیلے رنگ کے بلبلے نمودار ہو گئے۔ ونڈفورڈ کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ اس کی زندگی کا دار و مدار اس عمل کی کامیابی پر تھا۔ ناکامی کی صورت میں وہ اس تصور سے بھی کانپ گیا۔ اس کی پشت پر قمیص پسینے سے بھیگ کر اس کی جلد سے چپک گئی تھی۔ اس نے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا تو سیاہ مدھم ہیولا اپنا بھیانک منہ پھاڑے اسے شعلہ دار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ایک دم ہی اس پر جھپٹ پڑے گا۔ اچانک پیالے میں موجود بلبلے پھٹے، ایک تیز چمکدار شعلہ محلول میں سے نکلا اور چھت سے جا ٹکرایا۔ کمرے میں دھماکوں کی آواز گونج اٹھی۔ یہ بلبلوں کی پھٹنے کی آوازیں تھیں۔ پھر محلول میں سے دھوئیں کا ایک چکراتا ہوا مرغولا نکلا اور پلک جھپکتے میں اس نے کمرے کی ہر چیز کو ڈھانپ لیا۔ دھوئیں کا ہجوم دم بدم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ونڈفورڈ نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنا چاہا، لیکن اس دھند میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب دھواں اور بھی گہرا ہو گیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اس کے پھیپھڑے آکسیجن کی کمی کا شکار ہو گئے تھے۔ کوشش کے باوجود اسے کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ ہر چیز دھندلا گئی تھی، تاہم وہ لڑکھڑاتا ہوا اندازے سے کھڑکی کی جانب دوڑا اور دھکا دے کر اسے کھول دیا تاکہ کھلی ہوئی کھڑکی سے سانس لے سکے۔ اس نے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور طویل سانس لے کر تازہ ہوا پھیپھڑوں میں بھرنے لگا۔ تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے اس کے رخساروں سے ٹکرائے تو ونڈفورڈ کے جسم میں ایک طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا، بادلوں کی گرج چمک کی کڑک سنائی دی اور پھر کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں پھیلا دھواں بھی یکایک ہی غائب ہو گیا۔ ونڈفورڈ نے چھت کی طرف دیکھا تو سیاہ مدھم ہیولا غائب ہو چکا تھا۔ اس کے لبوں پر اب بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ پڑی تھی۔ اس کا عمل کامیاب رہا تھا۔ کراہنے کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ ونڈفورڈ چونک پڑا۔ اس نے مڑ کر وارسک کی طرف دیکھا۔ کراہنے کی یہ آواز اسی کے حلق سے نکلی تھی۔ اس کی پلکیں خفیف انداز میں لرزیں، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ونڈفورڈ اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے دیکھا وارسک کی نظریں کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں، خوف زدہ اور وحشت زدہ انداز میں۔ اس نے وارسک کی نظروں کا تعاقب کیا تو اسے بھی وہ شہ نظر آ گئی جو وارسک کو خوف دلائے ہوئے تھی۔ ایک بڑا سیاہ پہاڑی کوا کھڑکی کی چوکھٹ پر بیٹھا اپنے پر پھیلائے نفرت بھری نظروں سے ونڈفورڈ کو دیکھ رہا تھا۔ ونڈفورڈ نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی پہاڑی کوا تھا جو ذرا دیر پہلے اس پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن پھر چکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ونڈفورڈ کے لیے نفرت اور حقارت کا الاؤ دہک رہا تھا۔ ونڈفورڈ ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ پہاڑی کوے نے خوفناک انداز میں اپنے پر پھڑپھڑائے اور ونڈفورڈ کی طرف لپکا۔ اس کے حلق سے بے معنی چیخیں نکل رہی تھیں۔ ونڈفورڈ نے ہاتھ بڑھایا اور وارسک کے بستر کے سرہانے پڑی بندوق اٹھا لی۔ پہاڑی کوے نے جو ہی بندوق اس کے ہاتھ میں دیکھی، وہ اس پر جھپٹ پڑنے کے بجائے کھڑکی کے راستے سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ناکامی سے بلبلا کر کریہا آواز میں چیخ رہا تھا اور فضا میں منڈلا رہا تھا۔ ونڈفورڈ کھڑکی کی طرف لپکا اور اس نے اڑتے ہوئے پہاڑی کوے کا نشانہ لیا اور بندوق چلا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پہاڑی کوا چیختا ہوا ہوا میں کلابازیاں کھاتا ہوا جنگل میں جا گرا۔ ونڈفورڈ اسے گرتا دیکھ کر مسکرایا، پھر فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے وہ جگہ ذہن میں رکھ لی تھی جہاں کوا گرا تھا۔ وہ بلوط کا ایک اونچا درخت تھا جس کی گھنی شاخیں بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بلوط کے درخت کے پاس پہنچا تو ٹھٹک گیا۔ کوے کی لاش کی جگہ وہاں ایک انسانی جسم مردہ حالت میں پڑا تھا۔
گولی اس کے سینے کو توڑتی ہوئی دل میں اتر گئی تھی۔ وہ مڑی توڑی حالت میں بے حس و حرکت اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا۔ اس کو حیرت تھی کہ وہ کوا کہاں چلا گیا اور یہ انسانی لاش کہاں سے آ گئی۔ اس نے لاش کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے پلٹا۔ جیسے ہی لاش کا چہرہ سامنے آیا وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کے نقوش حیرت کی زیادتی کے سبب بگڑ گئے تھے۔ اسے لاش کا چہرہ دیکھ کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کورن کا مردہ جسم تھا، وہی بوڑھا کورن جو وارسک کا ملازم تھا، اور بقول وارسک کے اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ونڈفورڈ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا دل سینے سے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کی نظریں کورن کے دونوں ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی تیسری انگلیاں غیر معمولی طور پر بڑی ہوئی تھیں۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کورن کی کھوپڑی سکڑ کر چھوٹی ہو گئی، بال جھڑ گئے، چہرہ مسخ ہو گیا اور کٹے پھٹے سیاہ ہونٹوں سے پیلے دانت چھلکنے لگے۔ تو گویا کورن اسی خاتون ہاؤس کیپر کا بیٹا تھا جس نے وارسک کے باپ کے چچا کو بددعا دی تھی۔ وہ بڑبڑایا اور مزید پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے نتنوں میں تیز ناگوار سی بدبو پھیل گئی۔ اس نے چونک کر کورن کے مردہ جسم کی طرف دیکھا۔ اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو کر نیلے سیال میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ناگوار بو اسی سیال میں سے اٹھ رہی تھی۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیلا سیال مادہ بھاپ بن کر فضا میں اڑ گیا۔ اب وہاں صرف ایک کھوپڑی اور گوشت سے محروم ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ ونڈفورڈ نے ایک طویل سانس لی، بندوق شانے پر لٹکائی اور وارسک کے مکان کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدم سست رفتاری سے اٹھ رہے تھے، یوں جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ وارسک اسے عمارت کے مرکزی دروازے پر ہی کھڑا مل گیا تھا۔ وہ اب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور بہت اچھا نظر آ رہا تھا۔ زندگی کے تمام تر رنگ اس کے چہرے پر دھنک بن کر اتر آئے تھے۔ لگتا ہی نہ تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ موت سے ہمکنار تھا۔ ونڈفورڈ کا دل چاہا کہ اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دے، لیکن پھر اس نے اپنا یہ ارادہ بدل لیا۔ وارسک کا اس حقیقت سے لا علم رہنا ہی بہتر تھا۔ ممکن تھا وہ آگہی کا یہ عذاب نہ جھیل پاتا اور وہ دوبارہ بیمار پڑ جاتا۔